صراط الله ومن أحسن من الله سترا ونحن له عابدون وله حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں. یہود، نصارہ، مشرکین سب کے لیے یہ بات ہے. یہ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، ہدایت پر. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یہودی بنیں گے تو ہدایت پر، نصرانی بنیں گے تو ہدایت پر. عقل میں بھی آنے والی بات نہیں. اللہ کی ماننے والے لوگ ہدایت پر ہیں. جو مسلمان ہیں ہدایت پر ہیں. جو نام کے صحیح ہے، مسلمانوں کی طرح آج کے ایسے ہونا چاہیے. صحیح ہے، اللہ کے ہونا چاہیے. یہ صحیح ہے. ہمارے لیے بھی بات عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی عقل سے سمجھانے کی ضرورت ہے. یہودی ہو گئے ہدایت، نصرانی ہو گئے ہدایت. تو اللہ نے کہا نہیں، ہدایت یہودیت نہیں ہے، نصرانیت نہیں ہے. تمہاری طرح آمنو، تمہاری طرح وہ لوگ ایمان لائے. یعنی ہر بات میں اللہ کے آگے سر تسلیم. شراب حرام ہے، 100 سال کا مٹکا لگا ہوا. کتنے 100 سال میں کبھی شراب خالی ہوئی نہیں. اس میں دادا پردادا تک شراب ابھی باقی رہتی، شراب آ جاتی. وہ ایک تعریف تھی ان کے لیے. ایسے کتنے مٹکے کتنے سالوں کے کتنے گھروں میں تھے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن 100 سال کا مٹکا بھی تھا. شراب حرام ہوئی، مٹکا باہر پھوڑ دیا گیا. 100 سال کا مٹکا. سیکنڈ، اسے کہتے ہیں مسلمان. اللہ کا حکم آ گیا، سر جھکا دینا. سر جھکا دینا. چاہے عزت جاتی ہو آتی ہو، مال آتا ہو مال جاتا ہو، دوستی رہتی ہو یا نہ رہتی ہو، رشتہ داری رہتی ہو نہ رہتی ہو، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا حکم بس. یہی صحابہ ایمان لائے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مثال کے طور پر پیش کر دیا. اگر یعنی اللہ کے پاس ان کا ایمان معتبر ہے. کس کا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہاری طرح، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہے. سمجھ میں یہ بات؟ صحابہ کا ایمان تمہاری طرح ایمان لائے تو نہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، سچائی سے اگر منہ موڑتے ہیں. بات اللہ کی ماننا ہے، سر تسلیم ہم کرنا ہے جیسا کہ تم کرتے ہو.
نہیں ہمارا خاندان، ہمارا خاندان یہودی نصرانی، ہم فی شقاق، وہ لوگ جھگڑے میں سچائی کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ لیکن مسلمانوں تم گھبرانا نہیں، اللہ ان کو دیکھ لے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہونا، نہ یہودیت سے ڈرنا، نہ نصرانیت سے ڈرنا، نہ مشرکین سے ڈرنا، اللہ کافی ہے ان کو۔ میں بس لے رہے ان کو بولتے نہیں کڑپے میں، میں بس لے، تو اب اللہ کسی کو بولے میں بس لے، کیا مزے کی بات ہے نہیں ویسے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر چیز کو سن رہا ہے، یہودی کیا بولتے، نصرانی کیا بولتے، مشرک کیا بولتے، موہن بھگوت کیا بولتے، سب کو سن رہا ہے، جاننے والا ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ میں بس ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم اور مزید آگے بڑھنا، شوق میں اللہ کا رنگ آ جانا۔ رنگ میں تلائی میں، تلائی کو کیا کہنا، وہ پرانے زمانے میں اوپر کچھ کلائی، یہ اردو ہے نہیں معلوم نہیں مجھے، کہ ہو سکتا اردو ہو، سے تلائی عربی میں تلائی بولتے ہیں۔ وہ جسم کے اوپر رہتا ہے، اندر نہیں آتا۔ آپ پالش لگائیں، نک پالش، ناخن کی پالش، یہ ناخن کے اوپر رہتا ہے، اندر جاتا کیا؟ مہندی کا رنگ اندر چلے جاتا ہے، کپڑے کا رنگ اندر چلے جاتا ہے۔ تو صبغہ کہتے ہیں وہ رنگ جو اندر چلا جائے، کہاں جائے؟ اللہ کا رنگ، یہ نہیں، رنگ اندر ہوتا ہے، کہاں؟ اندر سے یہ باہر آتی ہیں چیزیں۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ، جڑ اندر جاتی ہے تو اس کا رنگ باہر نکلتا ہے۔ یہ جو باہر زور سے درخت نظر آتا ہے، یہ کس کا زور ہے؟ جڑوں کا زور ہے۔ ایمان یہاں جڑ پکڑتا ہے تو باہر زور آتا ہے، چہرے میں، آنکھ میں، اخلاق میں، کیریکٹر میں، قوت میں، طاقت میں، بہادری میں، سخاوت میں، یہ سب رنگ نظر آتا ہے۔ سخی ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، فقیروں کا ساتھ دیتا ہے، فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس نہیں کرتا، تواضع رکھتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، پاک دامن ہوتا ہے، آنکھوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، ہاتھ کو بچاتا ہے، حرام سے نفرت ہوتی ہے، حلال کھاتا ہے۔ یہ سب رنگ ہیں، اندر آنے کے بعد جو باہر نظر آتے، تو رنگ وہ ہے جو اندر آ جائے۔ ایمان کا رنگ پہلے اندر آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ اندر آتا ہے، اندر آ گیا تو باہر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو یہ رنگ تمہارا ہونا چاہیے، صحابہ کا تھا بھی، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو رنگ پانی میں نکال کے یہودی کہتے ہیں یہودی ہو گیا، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو گیا، یہ تو انسان کے باڈی پر کچھ دن رہتا ہے، اندر زیادہ نہیں پہنچتا۔ لیکن ایمان کا رنگ اندر گہرائی میں چلے جاتا ہے، گہرائی میں چلے جاتا ہے۔ یہ آیا نہیں آیا، میرا رنگ آیا نہیں آیا، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، تھوڑا مجھے معلوم ہوگا کتنا آیا۔ آپ کے اندر آیا نہیں آیا آپ کو زیادہ معلوم ہوگا، لیکن نظر آ جاتا ہے، یہ اندر رنگ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان ایسی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ایسی ہے، جس کی وجہ سے اس کی باتیں ایسی ہیں۔ دنیا کی حرص نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، دنیا کو بڑی حقیر سمجھتا ہے، عزت نہیں دیتا دنیا کو، وعدہ نبھاتا ہے، کروڑوں کو سے بڑھ کر وعدہ اور زبان سمجھتا ہے، پیسوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتا۔ یہ سب رنگ ہیں، کیا ہے؟ رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے جو اندر آ جاتا ہے۔
ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا رنگنے والا؟ کوئی مذہب ہے اتنا رنگنے والا؟ رکشے سے بات کرتے وقت بھی ایک رنگ ہے، کتنا کرایہ، یہ رنگ ہے مسلمان، نہیں کچھ بھی دو، نہیں آپ یہیں طے کر لو کتنا کرایہ، یہ رنگ ہے، ہر جگہ رنگ ہے۔ بزنس میں اتنا اعتماد آ جائے لوگوں کو، ان کے پاس سچائی ہے، وہ رنگ آ جانا، لوگوں میں بات آ جانا، اگر یہ نہیں آیا سمجھو ابھی ایمان اندر نہیں آیا۔ یہ کاریگر دھوکہ نہیں دیتا، یہ بیپاری سچ بولتا ہے، یہ فلاں اس کی سچائی، اس کی پاک دامنی، رنگ مشہور ہونا۔ مجھے تو ایک آدمی بھی کارڈ پہ میں کسی کا رنگ ہے۔ بات ہندوؤں کے بارے میں ہے، اسلام انہیں کریکٹ بولتا ہے، ریٹ کریکٹ دیتا ہے، تولتا کریکٹ ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں سنا ہوں میں، یہ رنگ مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں میں چلے گیا، ٹوٹل رنگ نہیں، رنگ کا ایک حصہ، لیکن کون سا حصہ مسلمانوں کے اندر ہے بتاؤ؟ کہیں کسی کا نام سنیں یہ رنگ مشہور ہو جائے؟ یہ رنگ آپ کا مشہور نہیں ہوتا ہے تو ابھی آپ وہ رنگ میں رنگین نہیں ہوئے، وہ رنگ میں رنگین نہیں ہوئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ یہ کہاں نظر آتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام آقا کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آدمی غلام ہو تو اس کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا، اللہ کا غلام اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ رنگ کیا آپ پوچھیں گے تو آپ کی بندگی، آپ کی زبان کی بندگی، آپ کی آنکھ کی بندگی، آپ کے ہاتھ کی بندگی، آپ کے بزنس کی بندگی، آپ کے ہنر کی بندگی، آپ کی بیوی سے تعلق کی بندگی، آپ کے بچوں سے تعلق کی، کہیں ہے جہاں یہ بندگی الگ ہو جائے؟ بیت الخلا گئے تو بندگی، بیت الخلا سے نکلے تو بندگی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم 24 گھنٹے نہیں، ہر گھنٹے کے 60 منٹ نہیں، اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں اس کے غلام ہیں۔ اب رنگ نظر آتا نہیں آتا؟ اگر اتنا رنگ گیا تو رنگ نظر آتا نہیں آتا؟ آتا۔ اب حقیقت سنا کر نصارہ سے، یہودیوں سے اللہ مسلمانوں کے ذریعے سے اپنے کلام سے پوچھتے ہیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ کے بارے میں ایمان اللہ سے تعلق، کنیکشن کا نام ہے۔ یہودیت، نصرانیت، خاندانی پاندانی مسلمان نہیں، خاندانی پاندانی مسلمان نہیں، یہودیت نہیں، نصرانیت نہیں، اللہ سے کنیکشن کا نام ہے۔ وہ کنیکشن کیا ہے اللہ سے؟ رب۔ رب، اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ رب ہے۔ اللہ میری سانس سانس میں وہ میرے ساتھ ہے، میری سانس سانس میں میرا مددگار ہے، میری بیماری میں وہ میرا رب ہے، میرے شفا میں وہ میرا رب ہے، مجھے غریب بنایا وہ میرا رب ہے، مجھے امیر بنایا وہ میرا رب ہے، مجھے حیات دیا وہ میرا رب ہے، موت دیا وہ میرا رب ہے۔ رب، اسی لیے حدیث شریف غور سے سن لو، ذاق طعم الایمان، جیسے ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، حلوے کا مزہ، آم کا مزہ، شریفے کا مزہ، جام کا مزہ، بریانی کا مزہ، اب آپ بہت سارے مزے جانتے ہیں میرے سے بھی زیادہ، اللہ کا فضل۔ ہر چیز کا ایک مزہ ہے، ایمان ایک مزہ رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر مزے کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ایمان کا مزہ مل جائے تو ہر چیز اس پر قربان کر سکتا ہے، اتنا نشہ ہے۔ ہیروئن کا نشہ اتنا نہیں ہے جتنا ایمان کا نشہ ہے۔
اللہ تعالیٰ عجیب نشہ رکھے. کوئی نشہ ایسا نہیں ہے جتنا صبغت اللہ کا نشہ ہے، اللہ کے رنگ کا نشہ ہے. یہ مزہ ملنا کب ہے؟ آدمی بخار ہے، سفرہ ہے، کیا کھائے تو بھی منہ کو کڑوا ہے. بادشاہ کا قیمتی حلوہ بھی کیسے لگے گا؟ کڑوا لگے. تو کیا حلوے کا قصور ہے اس کی بیماری کا قصور؟ اسلام میں، ایمان میں مزہ ہے، لیکن ہم کو نہیں لگتا ہے. کیوں؟ بیماری. کیا؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا مزہ چکھنے کے لیے، جیسے آپ بولتے ہیں یہ حلوے کا مزہ ہونا تو تجھے بخار نہیں رہنا، تیرا منہ کڑوا ہو گیا، تیرا منہ اچھا ہونا، بولتے ہیں تیرا منہ اچھا ہو جانا، بخار چلے جانا، تب تجھے معلوم ہوتا ہے. اب ایمان کا مزہ آنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ من رضی باللہ ربا، اللہ سے خوش ہے وہ میرا رب ہے. رب ہے، خوش ہے کا مطلب کیا؟ جو پوزیشن ملتی ہے وہ رب کی طرف سے ہی ہے. غم کی، خوشی کی، نقصان کی، فائدے کی، کوئی بھی خوشی. سمجھنا بولے تو لقمان علیہ السلام کا قصہ یاد کر لینا. رب کو سمجھنے کے لیے اچھائی میں تو رب نظر آتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا، لقمان علیہ السلام کو بادشاہ بہت چاہتا تھا. کوئی پھل پہلے ان کو کھلاتا، بعد میں خود کھاتا تھا. ماں کی طرح. ایک مرتبہ وہ خربوزہ ان کو کھلاتا گیا، آخری ایک خواہش بچ گیا، ٹکڑا میں لیتا ہوں یہ بول کے لیا. بادشاہ بڑے نازک ہوتے ہیں، نواب زبان پر ایسے رکھتے ہی ذرا بے ہوش ہو گیا. ہوش زیادہ لمبا نہیں، چکر آ گئی. جیسے کسی کو زردہ کیا کہیں، وہ زیادہ وہ پان میں بھی کوئی چیز کھا لے تو نشہ آ جاتا ہے، عادت نہیں تو. اتنا کڑوا کبھی عادت ہی نہیں، چکرا گیا سر. پھر ہوش میں آیا، تمہیں اتنا خربوزہ کیسے کھایا حضرت؟ میں ایک منہ میں رکھتے ہی میری ہوش اڑ گئی. تو حضرت لقمان نے جو جواب دیا، جس مالک سے میں اتنے سالوں سے مزے کی نعمتیں کھاتا ہوں، آج ایک کڑوا خربوزہ انکار کر دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ کی نعمتیں، بادشاہ کی ساری نعمتیں دھول ہیں. اللہ کی نعمتیں ہر آن ہیں. کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی کہیں موت واقع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پھر جانا بھی اسی کے پاس ہے. بادشاہ کے پاس تو جانا نہیں ہے. بادشاہ کے پاس جانا ہے کیا؟ بادشاہ سے تو الگ، وہ الگ جائے گا، ہم الگ جائیں گے. تو من رضی باللہ ربا، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. رب ہے، پرورش کرتا ہے. ہم کو جو تکلیف پہنچی ہے تو اس میں بھی ہماری پرورش ہے. ہم کو بخار دیتا ہے تو کوئی پرورش ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو بھی پرورش ہے. ہاں، میری پرورش کے لیے اللہ سے خوش رہنا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا. اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، خوش رہنا، نیوٹرل بھی نہیں ہونا. رضا کا مطلب خوش اللہ سے. ٹھوکر لگے انا للہ، خوش اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. بیماری آ گئی، خوش اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. نہیں بلا لیں گے تو چلے جائیں گے. کیا ہے؟ نیوٹرل بھی نہیں. کوئی تکلیف ہے، نقصان ہو گیا، اللہ کی مرضی بولتے ہیں. تیری مرضی کیا بول، اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے. تو تیری مرضی، میں راضی ہوں، اس نقصان پہ راضی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ حق پر رہ کر ذلیل ہو گیا،
لوگ مارے پیٹے، راضی ہوں۔ حضرت خبیب کا شعر کیا ہے؟ وہی اللہ سے راضی ہونے کا شعر ہے۔ مجھے لوگ مار رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، مارنے دو، میں مسلمان ہوں، اللہ کے آگے سرنڈر ہوں، اللہ کے آگے میں سرنڈر ہوں، میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں، راضی ہوں اللہ سے رب ہونے پہ، جو کر رہا ہے مجھے مرواتا ہے میں راضی ہوں۔ سمجھ میں آتا ہے اللہ کو رب ہونے سے راضی ہونے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر کے موقع پہ بہت لوگوں نے پتھروں سے مارا، لہو لہان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اِلَى مَنْ تَكِلُنِي، مجھے کس کے حوالے کرتا ہے تو؟ دشمنوں کے حوالے کرتا ہے؟ یہ لوگ مجھ سے کھیل لیں، میرے دشمن مجھ سے کھیل لیں تو ان کے حوالے کر دیا، لیکن تو خوش ہے تو میں راضی ہوں۔ اللہ، اس لہو لہان حالت میں بھی تو خوش ہے، میرے سے تو ناراض نہیں ہے، مجھے یہ لہو لہان ہونا پسند ہے۔ من رضی باللہ ربا، اللہ سے رب ہونے پر راضی رہے، خوش رہے۔ یہ راضی اردو میں زبردستی بولتے ہیں، دل بھی راضی ہو لو، اندر نہیں آتا، اندر سے خوش ہونے کو راضی کہتے ہیں۔ جیسے شادی میں اندر سے خوش ہوتا ہے، باہر سے کوئی ہو نہ ہو اندر سے تو کوئی اور پرابلم ہوں گے، نہیں معلوم، کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، لیکن شادی کے وقت اندر سے خوشی ہوتی نہیں، دولہے کو نہیں ہوتی۔ جو دولہے بنے ہیں ان کو معلوم، کوئی دولہا خوش نہیں ہوتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کیا مصیبت ہے۔ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا جس کی وجہ سے کہیں اور چاہتا ہوگا، کہیں اور شادی ہوتی ہوگی۔ دلہن بھی بڑی خوش رہتی ہے، لیکن اس کے بھی پرابلم میں کہیں مصیبت ہے تو وہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو اندر سے جو خوشی ہوتی ہے، کسی کو بچہ پیدا ہوا کتنی خوشی ہوتی ہے، کسی کو 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا کتنی، 20 سال کے بعد ہوا کتنی خوشی ہوتی ہے، اندر سے ہوتی ہے۔ بچہ ہوا بھائی، بولتے ہی اندر سے معلوم ہوتا ہے، اندر سے بھڑک گئی ہے خوشی۔ رضیت باللہ ربا، میں اندر سے خوش ہوں، میرا اللہ میرا رب ہے۔ اللہ عبادت والا، وہ جو کر رہا ہے وہ رب ہے، اس کی صفت، تو وہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں اور اس بات پر خوش ہوں، وہ میرا رب ہے۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے ساتھ بھی خوش رہنا، اس کے آرڈرز پر، اس کی منع کردہ جو چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بے شک بے شک، یہ کرنا یہ کرنا، حاضر حاضر حاضر، خوشی کے ساتھ۔ ایک آدمی بھی ہے ایسا، امپلیمنٹیشن کے ساتھ خوش ہونا، کیا کرنا بھی ہوتا نہ ہے بیوی سے، کیا کرنا بھی ہوتا نہ ہے بچوں سے، کیا کرنا کیا پریسٹیج کا مسئلہ نہیں تو مصیبت ہے بھی۔ کیا کی ایک رکاوٹ، دل سے اندر سے اسلام کے قوانین سے خوش 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 رہنا۔ اللہ نے مجھے کتنی عزت بخشی، بالاسلام دینا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، حضور کی ذات سے نہیں، آپ کی نبوت سے خوش رہنا کہ ایسا پیغام ہم کو ملے ہیں، ایسے پیارے نبی کے میسیجز ہم کو ملے ہیں، ہم اس پر جان دے دیں گے۔ حضور سے کافر خوش نہیں تھے، بچپن سے 40 سال تک خوش تھے، نہیں خوش تھے، لیکن جب نبی کا لفظ آیا تو ناخوش ہو گئے۔ کون مسلمان ہے جو نبی کی ذات سے خوش نہیں ہے؟ نبی محمد کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے۔ نبی محمد نبی ہیں، یہ انفارمیشن، یہ خبر، یہ آرڈر، یہ حکم دے رہے ہیں، یہ روک رہے ہیں، خوش ہوں میں، ایسا ہی کروں گا۔
کرتا ہے؟ یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، ایمان کا مزہ کہاں سے ملے گا؟ بخار چڑھا ہوا ہے، پلیٹلیٹس بھی نہیں ہے، ارقان بھی ہے، بی پی بھی ہے، ہارٹ ٹربل بھی ہے، دماغ کو بھی اسٹروک ہو گیا ہے، کیا کیا کی اتنے لمبے لمبے بیماریاں ہیں. ان ساری بیماریوں میں کیا مزہ ملے گا اسے؟ جوان نہیں ہے سمجھو، اب تیری شادی کل کا تو کیا پاگل ہو گئے، کیا رونے لگے گا؟ شادی اسٹروک ہے، یہ ہاتھ گر گیا، یہ پیر گر گیا، چل سکتا نہیں ہے، دم نکل گیا ہے، بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، ارقان ہے، پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، یہ وہ سب ابھی بڑھ کر ہے، پھر اسے شادی کی بات کرو، مزہ آتا؟ ایسی حالت ہے. بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، اس لیے مزہ نہیں مل رہا. اللہ سے خوش ہونا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہونا، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں. اسلام سے خوش ہونا، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارا پوری زندگی کا عمل کا ہمارے لیے رہبر ہے اسلام. یہ تین چیزیں آ گئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا مزہ ملے گا. ایمان کا صحابہ کو ملی تھی نہیں ملی تھی؟ 100%. اللہ سے کیسے راضی تھے، رسول سے کیسے راضی تھے، اسلام پہ معمولی سنتوں پہ جان دیتے تھے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ حضور کی اطاعت، نبی محمد سے نبی ہونے پہ راضی تھے. اب جو آرڈر دیے جان جائے لیکن آرڈر نہ جائے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں، جو اس وقت سپر پاور تھا، اور اللہ کے رسول نے ایک خط دے کر بھیجا کہ ایران کے بادشاہ کو دینا. وہ میسنجر تھے، پوسٹ آفس سے کوئی خط گھر کو آتا ہے، کس کا نام ہے وہ دیکھ کے اسے بولتا کیا گھر میں دے دیتا ہے کہ ایڈریس ہے بس کا، وہ ہے بھی نہیں بھی وہی پوچھتا ہے، نہیں کریکٹ کرتا ہے غلط کرتا ہے. تو اب بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے، عبداللہ ابن حذافہ معمولی کپڑوں میں ہے. کوئی آدمی آپ کو کوئی میسیج لایا ہے، بادشاہ جہاں بنا لے لو. بادشاہ کے پاس جا سکتا نہیں عام آدمی، لا لیٹر دے. نہیں، میرے آقا نے کہا ہے بادشاہ کو یہ لیٹر دو. مطلب بادشاہ تک پہنچانے کا تھا، لیکن یہ لیٹر بادشاہ کو ہی بولیں گے نا، تو ہی پہنچا، تاکید تو کچھ نہیں تھی. یہ انداز ہے من رضی باللہ ربوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ ادائیں ہیں حضور سے خوش ہونے کی ادائیں. آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس ایک کوئی معمولی بھی غلطی نہیں کرتا کہ وہ ان میں سے ناراض ہو جائے. ہر جگہ ڈینجر کام کرے گا لیکن اسے ناراض ہونے کا کام نہیں کرے گا. تو یہ ڈینجر کام کیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اور آپ اتنے خوش تھے کہ آپ کے پیغام کی پوری 100% میں اسے نبھانا چاہتا ہوں. پھر وہ واپس دیتا نہیں، وہ خود دینا چاہتا ہے. بلّہ میاں اس کا دل نرم کر دیا، پکڑ کو مار کو لے رہے، اس سے بولے نہیں پتہ نہیں کیا ہے، کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. خط پہنچا دیا، ابے جا کے خود پہنچا. کھولتے ہی من محمد الرسول اللہ الى عظیم کسرا کا بادشاہ کی طرف، جو عظیم بادشاہ ہے. حدیث میں آتا ہے اس کی یہ سب رگاں پھول گئے، پورے رگاں پھول گئے، خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. گڑبڑ ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہمارے بادشاہ کو کیا ہوا. عبداللہ ابن حذافہ دل میں سوچے میرے نبی نے جو کہا تھا میں تو پورا کر دیا، اب یہاں ٹھہرنے کا کیا کام.
نکلو. اب وہ غصے میں کانپتا ہانپتا اس پہ وقت چلے گیا. اب کتنی دیر کرتا غصہ پتہ نہیں، آدھا گھنٹہ کیا، گھنٹہ کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی ٹائم تو نہیں. برادری اتنا ٹائم حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گیا، وہاں سے پار ہو گئے. اس کی اردو سے گھوڑا، کہاں ہے وہ، پکڑو، کہاں ہے، چلے گیا. اب اس کے بعد لمبا قصہ ہے، مجھے سنانا مقصد نہیں. اللہ سے راضی ہونا کہ وہ میرا رب ہے، نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا وہ میرے نبی ہیں، اسلام سے راضی ہونا وہ میرا دین ہے، ہر چیز میں وہ میری رہبری کرتا ہے، ہر چیز میں بدلے کا دن رکھا ہے. یہ دین میرے لائف کے لیے ہر سیکنڈ کے اندر رہبری کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیوانہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے. یہ چیزیں اندر آ جاتی ہیں، یہی اللہ کا رنگ ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے. یہ آ جاتا ہے تو ایمان کا مزہ ملتا ہے. اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم سب اسی کی بندگی میں ہیں. عابد کہتے ہیں ایک وقت کام کرنے کو نہیں، صفت اس کی. یہ سخی ہیں بولے تو جس وقت نہیں دیتے اس وقت کوئی سخی ہے نہیں. سوتے ہیں تو سخی صاحب ہے نہیں دیتے وقت ہی سخی دیتے وقت ہی سخی بول دے گا کیا کہ دیا لیا نبی کہتے سخی بول دینے. سخی اندر کی ایک صفت ہوتی ہے. عالم سوتے وقت عالم ہے نہیں ہے، جاہل ہے. سوتا ہے تو بھی عالم ہے، جاگتا ہے تو بھی عالم ہے، نہیں سوتا ہے تو جاہل. تو عابد کہتے ہیں سوتا ہے تو بھی بندگی میں ہے، اٹھا ہے تو بھی بندگی میں ہے، بزنس کرتا ہے تو بھی بندگی میں ہے، جو کام کرتا ہے تو بندگی میں ہے. وَنَحْنُ لَهُ عابدون، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں. یہ رنگ ہے اللہ کا، ہم اس رنگ میں ہیں. آئندہ پوچھو فِي اللَّهِ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ارے اس اللہ سے ڈرتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. کون پالتا ہے؟ پالنے کے اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے کام، ہمارے لیے ہمارے کام. ونحن لہ مخلصون، لیکن ہم اس کے ساتھ دل سے ہیں، اس کے ساتھ دل سے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھدی و نصارا. پھر پوچھتا اللہ کیا تم یہ کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد یہودی تھے، نصارہ تھے؟ یہ بھونڈی بات ہے تاریخ کے لحاظ. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیت بات میں ہے، نصرانیت بات میں ہے، وہ کیسے یہودی ہوں گے؟ پھر اللہ بتا رہا ہے ان سے پوچھو انتم اعلم ام اللہ، اللہ بڑھ کر جانتا ہے یا تم؟ اللہ کو سب مانتے نہیں مانتے ہیں، وہ بڑھ کر جانتا ہے یا لوگ؟ کون بہتر جانتا ہے؟ اللہ بہتر. اللہ اس لیے رب بہتر جانتا ہے نہیں بولے. اللہ کا لفظ، اللہ کی ذات کو سب مانتے ہیں، تو لفظ کون سا استعمال کیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ. قل انتم اعلم ام اللہ، تم ان سے پوچھو اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو. موہن بھگوت سے پوچھے تو کیا بولے گا؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. پوری مشرکین سے پوچھیں گے اللہ بہتر جانتا ہے یا تم، تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اللہ. دوسرا جواب ہی نہیں کسی کے پاس. کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے، اللہ کو زیادہ معلوم، تم کو زیادہ معلوم، کیا بولیں گے؟ اللہ. بلکہ چھوٹے سے جادوگر حضرت پٹپردی سائی بابا کے پاس ایک سائنٹسٹ آ کے مرید ہو گیا. ہمارا علم جہاں ختم ہوتا ہے بابا کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. مخلوق اب خالق کا عالم میں اللہ کو، مخلوق کے علم کے آگے سر ٹیک دیا سائنٹسٹ. اب اللہ کون؟ اب تو پٹپردی سائی بابا رہے نہیں، بیچارے چلے گئے. کون بلایا؟ پوچھنا سائنٹسٹ سے تمہارے بابا کو کون بلایا؟ تمہارے بابا کو کون بھیجا بھی اللہ،
بلا لیا بھی اللہ. تو اس کا علم کیسے ہے جو کائنات کا خالق ہے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، وہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر جانتے ہو. کوئی مائی کا لال دنیا میں ہے جو یہ کہ نہیں ہم کو اچھا معلوم؟ بول سکتے کوئی؟ تو ومن اظلم، اب پھر اللہ میاں بولتے ہیں سب جانتا ہوں میں، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جس نے گواہی کو چھپا دیا. اس کے پاس جو گواہی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انجیل میں گواہی ہے، تورات میں گواہی ہے، ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کے ساتھیوں کا چہرہ ایسا ہے، وہ ایسی ایسی نشانیاں رکھتے ہیں. ہرقل ستاروں میں دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ نبی آ گئے ہیں. نشانیوں کو اللہ کھول کے پھیلا کے رکھ دیا، انجیل میں بھی تورات میں بھی. ہر نبی سے وعد لیا گیا تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں تو ان کو مان لینا. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی کلیئر ہوتی ہے، اس میں دھوکہ نہیں کھانا. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آکسیجن سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ باڈی کے لیے جو آکسیجن کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ عام کر دیا ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کی ذات کو ڈاؤٹ میں رکھے گا تو نعمت حاصل نہیں کر سکتا. کیسا بھیجا ڈاؤٹ ہے نا، کہیں ڈاؤٹ نہیں رکھا ہے. لیکن یہ لوگ معلوم ہے، اس سے پہلے آپ اسی سورہ میں سنے ہیں وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ کافروں سے لڑتے وقت ہم ایک نبی آنے والے ہیں ان سے مل کو دکھاتے ہیں، تم کو بولتے تھے یہود. اور قرآن کیا کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ اپنے بچوں کو ایسے وہ ایسے پہچانتے تھے نبی کو جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. نوچ رہی نوچ. آپس میں سچائی نہیں، یہاں بول لے سو بول لے، باہر بولو نہ کو ورنہ بدل جائیں گے. تھوڑے یہودی بیٹھ کر وہ نوچ نہیں گیا بھائی نو، ارے رے ہندی بھائی بتاؤ نہ کو بتاؤ نہ. تو یہ شہادت گواہی چھپا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں، اللہ کھول کے رکھ دیا تھا ان کے سامنے، سب کو معلوم تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غفلت نہیں رکھتے. کیا کیا کی ہوتا ہے اللہ کو معلوم نہیں، ایسا کیا؟ اب گھروں میں کیا ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے، درس قرآن میں ہماری بہنیں سنتی ہیں نہیں سنتے ہم کو معلوم ہے، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے. کون کتنی توجہ سے ہماری بہن سنتی ہے ہم کو معلوم ہے، ہم کو غفلت ہے. ہم نہیں جان سکتے کہ کون سی بہن کتنا غور سے سنتی ہے. اللہ غفلت میں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کام تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. پھر بھی آخری میں تم کو وہی بات دہرا دیتے ہیں ہم، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. وہ چھوڑو قصے، ابراہیم یہودی تھے، نصرانی تھے، کیا تھے کیا نہیں تھے، وہ تو گزر گیا. لَهَا مَا كَسَبَتْ. اس پچھلے لوگوں کو انہوں نے جو کمایا وہ ان کو مل گیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تمہارے لیے وہ چیزیں جو اب تم کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ لوگ کیا کرتے تھے، تم کیا کرتے ہو یہ پوچھا جائے گا. تم کیا کرتے ہو یہ پوچھا جائے گا. جو ابراہیم کو نہیں سمجھا، اللہ کی بات کو نہیں سمجھا، وہ کون ہے؟ غبی. کیا غبی؟ غبی کا مطلب بیوقوف. زیادہ احمق ہے تو بات کو سمجھتا کیا؟ ایک بولے تو دو سمجھتا، مصیبت ہے، بیوقوف ہے بولتے نہیں. ایک بولے تو الٹا کرتا، سر کوٹ لیتے لوگ بیوقوف. ارے اسے بولو بھائی کہ کبھی کوئی بیوقوف اتنا مشہور ہو جاتا، ارے اسے بولو نا کوئی بیوقوف بیوقوف ہے نہیں ہے. ذرے بیوقوفہ مشہور ہو جاتے ہیں. ایک بولے تو دو سمجھتا، بھائی دو بولے تو کیا کی سمجھتا. جو دین کو نہیں سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بیوقوف اور غبی ہے.
آگے وہی بیوقوفوں کی بات کرتے ہیں. یہ بیوقوف آگے کیا کہیں گے یہ بھی تم پہلے سے جان لو. سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. کہیں گے بیوقوف لوگ تو بیوقوف خاموش ہو جانا. نہیں ہوتا خاموش، بولتا. یہ بیوقوف ایسا کرتا بولتے ہمیں، کرتا نہیں کرتا ویسا سچ کرتا. اب اللہ بولتے ہیں کرتے نہیں کرتے انہوں. سیقول السفہاء ہمارے وہ عربی گرامیٹیکل لین سے سیقول فعل ہے، السفہاء فاعل. ہی ایٹ، ہی فاعل ہے، ایٹ فعل ہے، کھا لیا. فعل فاعل ایک کام ہوتا ہے، کام کا کرنے والا ہوتا ہے. سیقول کہیں گے، کون اس کے فاعل؟ سفہاء بیوقوف. کون؟ بیوقوف. اس کا فاعل کون ہے سیقول کا؟ ہمارے کو استاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، غصے میں آیا تھا سیقول کا فاعل ہے تو بولتے سیقول کا فاعل ہے. میں سمجھ میں آتا تھا سیقول کا فاعل ہے. بعد میں یہ سیقول السفہاء ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے. کیوں کہیں گے، کیا کہیں گے، یہ آئندہ آپ سنیں گے. اللہ ہم کو دین کی سمجھتا ہے. فاعل بیوقوف لوگ کہیں گے. کہنے والے کون؟ بیوقوف. فعل کیا کہنا، اس کے فاعل کون؟ بیوقوف. تو سیقول کا فاعل ہے بیوقوف ہے. نہیں مسلمان. ہاں اچھا پی لو، تمہیں بھی پی لو.